السلام علیکم ناظرین، آج ویڈیو ان کے لیے ہے جو پریشان ہیں بیماریوں سے، دوائیاں کھا کھا کر، ہسپتالوں کے چکر لگا کر اور رپورٹنگ کروا کر تنگ آ چکے ہیں، اور کوئی افاقہ نہیں ہو رہا، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، کوئی بھی ان کے لیے کوئی پازیٹیو رپورٹ نہیں آ رہی، کوئی بھی ان کے لیے امید نہیں جاگ رہی ہے۔ وہ تھک گئے ہیں ہسپتالوں کی لائنوں میں بیٹھ کر۔ خاص طور پہ یہ ویڈیو ان کے لیے ہے جو کہ مایوس ہو چکے ہیں، اور ان کے لیے بھی ہے جو بے اولاد ہیں، جن کی اولاد نہیں ہے، دوائیاں کھا کھا کر تنگ آ گئے۔ تو میرے بھائیوں، اس کا بہترین جو سلوشن ہے وہ فری ہے، اس کا کوئی 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف صرف رجوع ہے، پیدا کرنے والے کی طرف رجوع ہے۔ جو بیماری ہے وہ کیوں آئی، کیا وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو اس مصیبت میں، اس بیماری میں مبتلا کیا ہے، آپ کی آزمائش کے لیے، آپ کو چیک کرنے کے لیے، آپ کا صبر کا پیمانہ دیکھنے کے لیے، آپ کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے۔ ممکن ہے وہ سزا کے طور پہ ہو، ممکن ہے وہ آزمائش کے طور پہ ہو۔ تو بہترین جو سلوشن ہے، بہترین جو حل ہے، دنیا جہان کی ٹیکنالوجی ایک طرف ہے، سارے کینیڈا، امریکہ، برطانیہ کے، جرمنی کے ہاسپٹل ایک طرف، ساری رپورٹیں ایک طرف، لیکن میرے اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ اٹل ہے، وہ ہو کر رہے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں تمام بیماریوں سے، تمام مشکلوں سے جان چھوٹ جائے، آپ کے گھر میں بلائیاں داخل ہو جائیں، آپ کی آزمائش دور ہو جائے، تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کرو، اپنے ہاتھ کھڑے کرو، اللہ تعالیٰ کے آگے معافی مانگ لو، استغفر اللہ کا ورد شروع کرو، اللہ تعالیٰ کو بتاؤ، اللہ تعالیٰ میں کسی کام جوگا نہیں ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، میری بس ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آگے پیش ہو جاؤ، اس رحمان کے سامنے پیش ہو جاؤ گے، انشاءاللہ دیکھو آپ کو ساری خوشیاں حاصل ہوں گی، سارے مشن، سارے گول، سارے کے ٹارگٹ حاصل ہوں گے آپ کو۔ اب کرنا آپ نے کیا ہے؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہ ہے، جس کا مفہوم میں آپ سے بیان کرنے لگا ہوں، کہ استغفار کو لازم پکڑ لو۔ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل سے نکالے گا۔ یہ دیکھیں، ہر مشکل سے، جو بھی آپ کی مشکل ہے، اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو نکالیں گے، اور رزق وہاں سے دیں گے جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں۔ جو بے اولاد ہیں، یہ ان کے لیے بھی یہی تسبیح ہے، استغفر اللہ۔ صرف تسبیح نہیں پھیرنی، دل بھی پھرنا چاہیے، دماغ بھی، آنکھیں بھی، زبان بھی، ہاتھ بھی، پورا جسم پھرنا چاہیے، نیت بھی، آپ کی سوچ بھی بدلنی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید جانتے ہیں۔ صرف استغفر اللہ پڑھنے سے ہی جان نہیں چھوٹے گی۔ استغفر اللہ کا مطلب ہے اللہ میری توبہ میں آگے سے نہیں کروں گا، توبہ تو نصوح کریں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ پھر رزق وہاں سے دیں گے جہاں سے سوچا بھی نہیں، اور اولاد بھی دیں گے، اور بیٹے بھی عطا کریں گے۔ اور مزید جو ہے وہ سب سے بہترین ہو جائے اگر آپ صبح و شام کے اذکار کو لازم پکڑ لیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی لگائیں۔ دیکھیں، پیارے نبی علیہ السلام کی ایک فرمان کا مفہوم بھی ہے کہ القاسب حبیب اللہ، جو حلال رزق کمانے والا ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ تو آپ اللہ کے دوست بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یاری لگائیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی باتیں کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے قریب انسان سب سے زیادہ اس حالت میں ہوتا ہے جب سجدہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے آگے جب سجدہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ ضرور سوچا کریں، کہ یہ ذہن میں رکھیں، یہ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے آگے پیش ہو جائیں، تسبیح کاؤنٹر پکڑ لیں، اپنا روز کا ٹارگٹ بنائیں، میں نے درود پڑھنا ہے، میں نے استغفر اللہ کو پکڑنا ہے۔ آپ ہر مشکل سے نکل جائیں گے، اولادیں بھی ملیں گی، مال بھی ملے گا، رزق بھی ملے گا، بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ آپ بلکہ آزمانا نہیں ہے، آپ نے یقین سے اس کو کرنا ہے۔ ساری ٹیسٹ، ساری رپورٹیں کلیئر ہو جائیں گی۔ لیکن اگر آپ دوائیوں پہ توکل کرتے رہیں گے، اگر آپ نے یہ توکل نہ کیا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفِينِ، تو پھر ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ بے شک وہ کوئی بھی ہو، بے شک امیر سے امیر، کروڑ پتی، ارب پتی بندہ بھی امریکہ کے ہاسپٹلز میں علاج کروائے گا تو پھر اللہ آرام نہیں آئے گا جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والے ہیں۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اس دعا ہے آپ کے لیے، سب کے لیے جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بیماریوں کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے سارا کچھ، اس کے سوا کوئی ممکن نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔